اسلامک سائنسز کو دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری آج کل جتنے سبجیکٹ ہو گئے یونیورسٹیز میں، ایون ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں اسلامک سائنسز کے، اور ان میں سے جو ڈفرینٹ اس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ قرآن انہی سے نکل کے آتے ہیں. اور ان میں ایک بہت امپورٹنٹ جو سبجیکٹ ہے وہ فقہ کا کہلاتا ہے. اور جتنے سبجیکٹ اگر ہم سب کو دیکھیں جو سبجیکٹ ہیں ان میں فقہ کا سبجیکٹ جو ہے وہ بہت ہی پرومیننٹ ہے، بہت اہم ہے. اور بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ قرآن اور حدیث سے کوئی الگ سی چیز ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی الگ سیپریٹ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ فقہ قرآن اور حدیث سے ہی ڈیرائیو ہوتا ہے. اگر ہم فقہ کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ فقہ ہوتا کیا ہے تو اٹس این عربک ورڈ ہے. اس کی میننگ ہوتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور فل کمپریہنشن آف ڈیوائن گائیڈنس. اگر آپ دیکھیے تو قرآن میں تقریباً 6666 آیات ہیں، لیکن ساری کی ساری اصل میں ہماری عام روزمرہ زندگی سے ڈیل نہیں کرتی. کچھ عقیدے پہ ہیں، کچھ آخرت پہ ہیں، مختلف موضوعات پہ ملیں گی. لیکن ان میں سے تقریباً 400 آیات ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے. اور اسی طرح اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو یہ تقریباً 50 to 60,000 احادیث ہیں جن کو مختلف صحابہ کے ذریعے پھر محدثین کے ذریعے ان کو گیدر کیا گیا اور ہمارے پاس اب موجود ہیں. اور ان میں سے بھی ساری احادیث ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق نہیں رکھتی ہیں. ان میں سے کہا جاتا ہے آلموسٹ 4,000 ایسی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. تو تقریباً سمجھے 4,400 ایسے ٹیکسٹ ہیں، ایسا سبجیکٹ میٹر ہے، اس کو نص کہا جاتا ہے. نص مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مسائل آئیں گے، آپ اور میں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر شخص بالکل مختلف ہے. اس کی اپنی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی کیریکٹرسٹکس، اس کی انوائرمنٹ، اس کے سرکمسٹانسز، اس کی کمپنی، اور وہ چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں. ان حالات میں انسان کو کس طرح کام کرنا ہے اور کیا جو بھی پرابلمز آئیں گے، جو بھی افیئرز آئیں گے، ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو یہ ہماری فقہ لے کے چلتی ہے. اور اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ فرام دا برتھ ٹل ڈیتھ جو بھی ایشوز آئیں گے، بلکہ اس کو بہتر ہے یوں کہا جائے کہ بیفور برتھ اور آفٹر ڈیتھ کے ایشوز بھی اس میں شامل ہیں. بیفور برتھ کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے کہ اگر سمجھیں کسی شخص کا انتقال اگر ہو گیا ہے اور اس کی وائف از پریگننٹ 3 or 4 months اور اٹس اسٹل 6 months to go کہ وہ ڈیلیور کرے گی بیبی، تو جو اس شخص کی وراثت کو وہ بچہ روک کے رکھے گا کہ فقہ کے مطابق ابھی یہ وراثت ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. حالانکہ بہت سارے اڈلٹ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس حیات ہوں اور بچے اور ہوں، بہن بھائی ہوں، لیکن وراثت ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی انٹل وہ بچہ جب تک ڈیلیور نہیں ہو جائے گا. تو بیفور بیبی بورن کیم ان دس ورلڈ، اس سے پہلے ہی اس کا فقہ نے کام کرنا شروع کر دیا. اسی طرح اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی 1/3 کے متعلق کوئی کر کے جائے کہ اس کو اس طرح استعمال کیا جائے گا، میرے اس مال کو کوئی ٹرسٹ بنا کے جائے، کوئی شیلٹر ہوم بنا کے جائے، کوئی اسکول، کوئی مسجد، تو جب تک وہ انسٹیٹیوٹ برقرار رہے گا، جب تک اس کی ہدایات کے مطابق ہی اس چیز کا سسٹم چلایا جائے گا، اس کو آرگنائز کیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقہ ہماری زندگی میں کس قدر اہم ہے. میں ایک بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی کی محاضرات فقہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ فقہ کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، ہارس کی جو رین ہوتی ہے جس سے پکڑ کے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. فقہ دراصل ہماری خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہماری خواہشات کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے لیے اس فقہ کو کرنے یہ نہیں سمجھیے کہ یہ فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں شروع ہوا. اس کے پہلے معلم ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے جبریل امین کے ذریعے قرآن وصول کیا کرتے تھے تو اس کے بعد وہ اپنے اصحاب میں وہ خود اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے تھے اور اپنے اصحاب کی زندگی میں بھی امپلیمنٹ اصحاب کیا کرتے تھے. اس دوران میں جس کو جو مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے مطابق اور اس کے حالات کے مطابق ان مسائل کا حل بتایا کرتے تھے. اور اس کے بعد اس کے لیے بھی جیسے میں آپ کو بہت اچھی مثال بتاؤں کہ حضرت عمار بن یاسر تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ گئے ہوئے تھے کہیں پہ لمبے سفر پہ اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا رستے میں، مطلب ان دا مین ٹائم while he was traveling ان کو ضرورت پڑ گئی کہ ان کو شاور کی، کہ وہ ناپاک تھے، ان کو شاور کی ضرورت پڑ گئی. اب ان کو سمجھ نہیں آیا کہ میں شاور کیسے لوں.
اس زمان، اور وہاں کہیں پانی بھی اویلیبل نہیں تھا، اور ان کے جو ابھی آخری آیات جو ان کے ذہن میں تھی وہ تیمم کی آیات تھی کہ تیمم کی آیات نازل ہو چکی ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ اگر تیمم وضو کا بدل ہے تو شاید میں مٹی میں لوٹ پوٹ لگا لوں گا پوری، تو میرا یہ شاور کا بدل ہو جائے گا، غسل کے بدلے میں مٹی میں جیسے جانور لوٹ پوٹ کرتے ہیں اس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنی عقل سے ہی سمجھا، اپنا ان کا فقہ یہ تھا کہ اس طرح کر لینا چاہیے کام. تو انہوں نے اس کام کو اس طرح کیا، اور جب وہ واپس آئے سفر سے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ان کو بتایا کہ میں نے یہ سمجھا اور میں نے اس طرح کیا اس معاملے میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی پہ صحابی پہ بہت پیار آیا، مسکرایا اور پھر کہا کہ تم نے زیادہ کر لیا، جو تیمم ہے، جو وضو کے لیے تیمم ہے وہی تیمم غسل کے بھی بدل ہے، دونوں میں وہی تیمم کرنے کا قرآن حکم دیا گیا ہے، یہ جو پوری لوٹ لگائی تھی اس کی حاجت نہیں تھی. تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کتنے عام زندگی کے معاملات میں فقہ کا کتنا اہم رول ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہمارے پاس مطلب اس اسٹانشنگ جاب 4400 نرس ہیں الحمدللہ صرف، اور انہوں نے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ، جتنے ہماری لائف میں جتنے مسائل آئیں گے ان سب کو انہی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا. لیکن جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم اسٹیٹ ایکسٹینڈ ہوتی چلی گئی، جتنی جتنی بڑی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اس کے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ایکسٹینڈڈ مسلم یہ جو تھی اپنی خلافت وہ سب سے بڑی تھی. تو جتنے جتنے ملک شامل ہوتے چلے گئے اتنے لوگ شامل ہوتے چلے گئے، اتنے مسائل بڑھتے چلے گئے. تو پھر اس کام کو ایک بالکل ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے بالکل آرگنائز کیا گیا. اس میں جن لوگوں نے اپنی جن لوگوں نے کام کیا بہت ہی عظیم کردار کے مالک تھے، ان کی ایکسٹراڈنری ڈیپ تھنکنگ بھی تھی اور ان کا ویژن بھی بہت ہی امیزنگ تھا. اور ان میں 4 نام بہت اہم آتے ہیں، ان کو ہم ائمہ اربعہ کہتے ہیں. تو ان میں سے آج ہم ہماری نادرہ باجی ہیں، وہ انشاءاللہ اس پروگرام کو پریزنٹ کریں گی. ان کو حضرت ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں بات کریں گی. اور نادرہ باجی میرا خیال ہے کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، الحمدللہ ہماری چیمپئن مسجد کی مدرسہ بھی ہیں، قرآن کی کلاسیں بھی لیتی ہیں، گرامر بھی پڑھاتی ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے مخصوص میٹھے انداز میں وہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی حضرت امام ابو حنیفہ کی زندگی اور ان کے حالات اور کس طرح انہوں نے اس کام کو لیا اور آگے بڑھایا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. آج ہی نادرہ باجی آپ اپنا مائک کھول لیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعین اور حاضرین اور ناظرین، نادرہ انصاری حاضر خدمت ہے. اور جیسے ہماری بہن نے بتایا کہ آج ہم جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کریں گے. اور آپ سب بہنوں کو اس ماضی کے سفر میں خوش آمدید، اس لیے کہ یہ جاتا ہے 80 ہجری پہ، امام ابو حنیفہ کی پیدائش کے وقت سے. اور اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام زمانہ جو ہے شروع کی جو صدیاں ہیں ہماری، وہ اس میں کیا ہے، وہاں علم ہے اور حلم ہے اور حکمت ہے اور دین سے محبت کی ایک تاریخ رقم ہے اس زمانے میں. تو آپ کو جو ہے ان کی میرے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے اور ان کے کارناموں کو، ان کے کاموں کو اور ان کی قربانیوں کو جو ہے اس روح کے ساتھ سمجھنا ہے. اور یہ کہ آج کل جیسے فتنوں کا دور ہے تو ہمیں جو ہے وہ امام کے کاموں سے آگاہی ہونی چاہیے اور ہمیں ان سے محبت بھی ہونی چاہیے. اور ہمیں محبت ان سے جب پیدا ہوگی کہ جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے. اور یہ ہماری بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے لیے جو ہے یہ رول ماڈل جو ہیں، ہمارے ہیروز جو ہیں، اب یہ ہمارے سلف نہیں رہے ہیں، ان کی جگہ کچھ اور لوگوں نے لے لی ہے. تو یہ کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور ہماری پوری اٹنا ٹیم کی کوشش ہے کہ ہم جو ہیں اپنے سلف سے، کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے دین کی اور دین کو بڑھایا ہے آگے اپنے علم کے ذریعے، تو ان سے آگاہی ہو اور ان سے محبت ہو. تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ کا امام ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا، ان کے والد کا نام ثابت تھا اور ان کے دادا کا نام زوتا تھا. یہ ایرانیوں نسل تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ کوفے میں آ گئے، اس لیے کہ کوفہ جو ہے اس زمانے میں علم کا مرکز تھا
اور انہوں نے آ کے وہاں پہ ولایت لے لی ایک عرب قبیلے کی، اور وہاں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو بھی نئے مسلم ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو کسی خاندان سے جوڑ لیتے تھے. تو انہوں نے ایک خاندان سے اپنے آپ کو جوڑا، عرب خاندان سے، اور دین میں جو ہے انہوں نے بہت ترقی کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو ہے یہ غلط کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ غلام تھے اور وہاں کابل سے لائے گئے اور پھر ایران لائے گئے اور پھر کوفہ لائے گئے. ان کے امام ابو حنیفہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان کبھی بھی کسی کا غلام نہیں رہا. اچھا جی، پھر کنیت جو ہے ان کی ابو حنیفہ ہے. تو ابو حنیفہ سے بھی انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی کوئی بیٹی حنیفہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ ابو حنیفہ مشہور ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. امام صاحب نے جو ہے وہ دین حنیف کی اتنی ترویج کی اور اشاعت کی اور اس کو پھیلایا کہ ان کو لقب دیا گیا ابو حنیفہ کا. اب دیکھیں حنیف ہونا چاہیے تھا ویسے تو ابو حنیف گرامر کے لحاظ سے، لیکن مبالغے کے لیے حنیفہ کہا جاتا ہے، جس طرح خلیفہ کہا جاتا ہے اس میں تا مربوطہ لگی ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ جو تھے یہ ان کا کنیت تھی، اور ان کا لقب کیا تھا؟ امام اعظم، دا گریٹ امام. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ظاہری صورت ہے، ان کا حلیہ جو ہے وہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ ایک موزوں جسامت کے مالک تھے. ان کا قد لمبا تھا اور جسمانی لحاظ سے خوبصورتوں میں آتے تھے. نہایت فصیح البیان تھے، اور جسے کہتے ہیں موسٹ الیکوینٹ اسپیچ ان کی تھی، اور شیریں لہجہ اور بات کو بہت اچھے انداز میں وہ بیان کرتے تھے. حماد بن ابو حنیفہ کی اولادوں میں بس ایک ہی اولاد ہے، اور ان کا نام حماد رکھا گیا کیونکہ ابو حنیفہ اپنے استاد حماد سے بہت محبت کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حماد رکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ڈارک رنگ کے تھے، خوبصورت تھے اور جسمانی لحاظ سے بہت موزوں تھے، اور عطر ان کو بہت پسند تھا اور ہمیشہ جو ہے وہ خوشبو میں رہنا پسند کرتے تھے. اور ان کا یہ خاص ان کی جو بات ہے وہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جس بات سے، جس چیز سے بھی ان کی ذات کو کوئی تعلق نہ ہوتا تھا اس سے وہ الگ رہتے تھے اس معاملے سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں گھس رہے ہیں اور ہر ایک کو پریشان کر رہے ہیں. اچھا جی، پھر یہ کہ آپ کے شاگردوں میں جو ہے بہت بہت لائق اور ہونہار شاگرد گزرے ہیں، جس میں داؤد طائی ہیں، اسد بن عمر ہیں، ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر بزرگ شامل ہیں. یہ تو ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو گئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے قابل، اتنے پاک باز، اتنے نیک اور اتنے انٹیلیجنٹ انسان جو ہیں ان کے ماں باپ کیسے تھے، اور کن ماں باپ نے ایسے بیٹے کو جنم دیا. تو جب ہم اس پہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ثابت، اور وہ نہایت نیک اور شریف انسان تھے. وہ زوطا کے بیٹے تھے، اور ان کے جو ہے آباء و اجداد جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران سے آ کر عراق کے شہر کوفہ میں آباد ہو گئے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی تھی. اور ایک دن وہ کسی سبرب سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پانی بھی بہہ رہا تھا، اور وہ بڑے بھوکے بھی تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ اس زمانے میں پیدل ہی چلا کرتے تھے. اور تو وہ جا رہے تھے تو انہیں بھوک لگی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب بہتے ہوئے جا رہے ہیں پانی میں. انہوں نے ایک سیب اٹھایا اور اس کو کھا لیا. جب اس کو کھا لیا تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو پتہ نہیں کس کے باغ کا سیب ہے، اور میں نے بغیر اجازت کھا لیا، تو یہ تو لقمہ حرام میرے پیٹ میں چلا گیا. تو وہ واپس پلٹے اور چلتے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کٹیا بنی ہوئی ہے اور اس کے آگے ایک درخت ہے جو سیب کا درخت ہے. تو انہوں نے جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا. تو ایک بزرگ نکلے تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے درخت کا ایک سیب کھا لیا ہے. تو وہ بزرگ بھی بہت ہی ہوشیار اور سمجھدار اور نیک انسان تھے.
انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کام کروں کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے معاف کر دیں, میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسی بات ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ میری بیٹی سے شادی کر. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی سے شادی, تو وہ تو بہت خوش ہو گئے پہلے تو, مگر جب انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اندھی بھی ہے اور گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے, تو تھوڑے سا وہ ذرا ہچکچائے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا آخرت کے عذاب سے بہتر ہے کہ میں دنیا کا عذاب مول لے لوں, اور اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے معاف کر دے گا, اور یہ بھی معاف کر رہے ہیں, یہ بھی معاف کرنے پر راضی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ان سے شادی کر لی, اور جب وہ ان سے ملے تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ نہایت خوبصورت خاتون تھی اور ان کے تمام حواس درست تھے. تو وہ گھبرا گئے, گھبرا کے واپس ان بزرگ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی یہ تو غلطی سے کوئی لڑکی آ گئی ہے, یہ تو وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہی میری بیٹی ہے, اور میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے اس کی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھی, اور بہری اس لیے ہے کہ اس نے کوئی حرام بات کانوں سے نہیں سنی, اور تو اس لیے میں نے اس کو اندھی, اور نہ اپنے منہ سے اس نے کوئی حرام بات نکالی. تو پھر انہوں نے کہا کہ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا تمہارے بارے میں کہ تم جو اتنے نہایت لائق اور نیک انسان ہو کہ جو چھوٹی سی چیز کے بارے میں اتنا فکر مند ہو سکتا ہے, تو پھر وہ میری بیٹی کا تو بہت ہی خیال رکھے گا, اور میں نے تمہیں چوز کر لیا اپنی بیٹی کے لیے. پھر آپ وہاں پہ ان کے ساتھ رہنے لگے اور کافی عرصہ ساتھ رہے, اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نعمان رکھا گیا, اور انہوں نے ان کی گھر میں ہی تربیت کی. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ لگا کہ ہمیں جو ہے وہ شہر جانا چاہیے, تو وہ شہر چلے آئے, اور شہر میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے ایک دکان کھولی ریشم کے کپڑے کی, اور ریشم کے کپڑوں کی دکان اللہ کے حکم سے ان کی چلنے لگی. اور پھر جیسے جیسے ابو حنیفہ, ان کے بھی یہی ایک اولاد تھی, تو یہ جو تھے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان جو تھے, جب یہ ذرا تھوڑے بڑے ہوئے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں حصہ بٹانے لگے. اور جب وہ 17 ایئرس کی عمر تک پہنچے تو آپ دیکھیں کہ وہ نہایت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جینیس بچہ عطا فرمایا تھا, اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جاتے, وہاں پہ دیکھتے, اور اس قدر کیا کہتے ہیں غور سے تمام چیزیں دیکھتے, بزنس کی چیزیں, بزنس ڈیلنگ سیکھتے. اور پھر آ کے انہوں نے اپنے والد کو اتنے اچھے اچھے مشورے دیے کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پریزنٹیشن جو تھی, چیزوں کی پریزنٹیشن کا کام جو ہے وہ ابو حنیفہ نے شروع کیا. بہترین طریقے پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے پریزنٹ کرتے تھے اپنے ریشم کے کپڑے کو, کہ اتنا آئی کیچنگ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ دوڑے چلے آتے تھے ان کے ہاں, اور ان کے ہاں سے ہی مال خریدا جاتا تھا. تو نہایت امیر کبیر ہو گئے, اور آف کورس گھر کی تربیت تھی, نیک انسان تھے, سمجھدار تھے, اور منطق کے اور اس کے یعنی کہ ذہنی طور پہ بہت آگے تھے, وہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص جو ہے وہ روم سے آیا, اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جب مسلمان ترقی کرتے ہیں تو پھر یہ جو دوسری باطل قوتیں ہوتی ہیں یہ بھی سر اٹھاتی ہیں اور اسلام کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اموی حکومت کا زمانہ تھا, بنو امیہ کے حکومت تھی, اور بنو امیہ کی حکومت کے زمانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھیں, اور بہت زیادہ مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ بڑھتی چلی گئی تھی. تو اف کورس جو لوگ مخالفین تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اپنے دین پہ اس قدر مسلمان عمل پیرا ہیں, اسی کی وجہ سے ان کو ترقی ہو رہی ہے, تو ان کے دین میں جو ہے کسی طرح سے رخنا ڈالا جائے, کسی طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں ڈسٹورشن اس کا کیا جائے. اور انہوں نے جو ہے اس بات کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ جو تھا وہ روم سے آیا تھا, اور وہ 3 سوال کرتا تھا, اور وہ 3 سوالوں کے جواب لوگ دے نہیں پاتے تھے, اس لیے کہ بہت زیادہ جب فتوحات ہوتی ہیں تو بہت سارے نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اور ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, ان کا اسلامی ذہن نہیں بنا ہوتا.
تو ان کو سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے. تو سوالوں کے جواب یہ تھے کہ تمہارا رب کہاں ہے، اور اللہ سے پہلے کیا تھا، اور اب وہ اس وقت کیا کر رہا ہے. تو جب امام ابو حنیفہ نے سنا کہ یہ ایک شخص ہے کہ جو اسلام کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ خود چلے گئے. He was just 17 years old. اور وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں جا کے جو ہے اس سے کہا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. تو وہ بہت ہنسا کہ ایک لڑکا میرے سوالوں کا جواب دے گا، جبکہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ عاجز ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ عقیدے کے لحاظ سے شک میں پڑ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو، تم کہتے ہو کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، تو اچھا ایک کینڈل لے کے آؤ. تو انہوں نے ایک کینڈل منگوائی، اور جب وہ کینڈل منگوائی تو جب اس کی لائٹ پھیلی تو انہوں نے کہا کہ پوچھا اس سے، اچھا یہ بتاؤ کہ اس لائٹ کی ڈائریکشن کیا ہے، کیا سمت ہے اس کی. تو اس نے کہا کہ وہ تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا، امام صاحب نے کہا، تو ہاں، اللہ از اے لائٹ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، اور وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. پھر اس کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا 10 سے لے کر الٹی گنتی گنو. تو اس طرح اس نے 10 سے لے کر الٹی گنتی جب گنی، اور جب وہ 1 پر پہنچا تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کہ 1 سے پہلے کیا تھا. تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، 0، کچھ نہیں تھا 1 سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ واحد، اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، 0. پھر تیسرے سوال کا جواب جب دینے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فیئر نہیں ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں، تم اوپر کھڑے ہو اور میں نیچے کھڑا ہوں، تو میں اوپر جا کے سوال کا جواب دوں گا. تو وہ پھر انہوں نے ان کو اوپر چڑھا دیا، خود نیچے اتر آیا. تو اب اس نے کہا اب مجھ سے تم سوال کرو. تو اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کل یومن ہوا فی شان، کہ میرا رب تو ہر وقت مصروف ہے، اور میرا رب اس وقت یہ کر رہا ہے کہ ایک کافر کو ذلیل کر رہا ہے اور ایک مسلمان کو عزت دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات سن کر تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا اور اترا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کبھی کوفے میں نظر نہیں آیا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے ایسی چیزیں سجھا دیتا ہے. جب ہم اخلاص سے کسی چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذہن میں ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب اس میں گئے، تجارت میں گئے، تو وہاں بھی انہوں نے ایکسلنس حاصل کیا، اور اب جو ہے اس میں جواب دیا تو اس میں بھی ایکسلنس حاصل کیا. تو ایک روز وہ ہے گزر رہے تھے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے کام کیسے کرواتا ہے، کہ وہ ایک روز گزر رہے تھے، اور گزرتے ہوئے جو ہے وہ امام شعبی کے گھر سے گزرے. امام شعبی جو ہے بہت بڑے امام تھے مگر بہت بوڑھے ہو گئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، آف کورس اس وقت تو وہ نعمان ہی مشہور تھے، تو انہوں نے کہا کہ نعمان جا رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ نعمان تم کہاں جا رہے ہو اور کیا کرتے ہو آج کل. تو انہوں نے کہا میں تو اپنے ابا کے ساتھ جاتا ہوں مارکیٹ، اور اپنی دکان میں ہوتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ تم جو ہو کیا کسی مکتب میں جاتے ہو، کسی عالم کے پاس جاتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جاتا کسی عالم کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ تم اس سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہو کہ تم بزنس کرو، تم اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، تو تم اپنا ٹیلنٹ جو ہے یہ اب تم جو ہو وہ اسلامی علوم میں جو ہے اس کو جو ہے استعمال کرو. تو پھر کیونکہ اس زمانے میں جو ہے نا علوم کیا تھے، دیکھیں قرآن تھا، قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، سائنس کا علم تھا، اور کیا کہتے ہیں میتھس کا علم تھا، اور مختلف زبانوں کا علم تھا، اور فقہی سوال و جواب جو ہے وہ بھی پڑھائے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اور اچھا انہوں نے وہ کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں کہ امام شعبی کی بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا، اور اس رات میں سوچتا رہا
کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے. اور پھر میں نے ہر چیز کے بارے میں سوچا. پہلے سوچا قرآن کہ میں قاری بن جاؤں بہت اچھا. پھر میں نے کہا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے ہٹا دیں گے کہ اور قاری کو لے آئیں گے. پھر میں نے سوچا میں حدیث کا عالم بن جاؤں. پھر میں نے سوچا یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں. وہ سارا کچھ سوچتے رہے اور ہر چیز میں انہیں یہ لگا کہ یہ تو وقتی چیزیں ہیں, یہ چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا تو پھر مجھے فقہ کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ میں جو ہوں یہ تمام علوم بھی سیکھوں اور پھر فقہی مسائل بھی نکالوں. اس لیے کہ مسائل تو ہر وقت ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں اور ان کا حل جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور جا کے امام شافعی کو بتایا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں فقہ کا علم حاصل کروں گا. تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی تمہارے لیے یہی سوچا تھا مگر میں یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ تم خود کرو. تو سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بزرگ کیسے ہوتے تھے کہ اپنا فیصلہ انہوں نے تھوپا نہیں بلکہ وہ اس انٹیلیجنٹ آدمی نے خود ہی اپنے لیے ایک انٹیلیجنٹ فیصلہ کر لیا. اور اس کے بعد انہوں نے فارغ وقت میں, یہ نہیں تھا کہ ہم مستقل طالب علم بن گئے ہوں, فارغ وقت میں انہوں نے اس وقت کے بہترین استاد تھے حماد بن سلیمان, ان کی کیا کہتے ہیں مکتب درس میں جانا شروع کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے اس وقت جو مسجدیں ہوتی تھیں وہی مکتب ہوتے تھے اور اسی میں تمام شاگرد بیٹھتے تھے, اسی میں ٹائمنگز ہوتے تھے, نماز کے وقت نماز پڑھ لی جاتی تھی اور وہ جو تھے ان کے پاس جا کے جو ہے وہ علم حاصل کرنے لگے. اور شروع میں تو حماد بن سلیمان نے توجہ نہیں دی کہ یہ ایک لڑکا ہے ایک, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے بہترین سوال کرتا ہے اور جب ان سے سوال کیے جائیں تو وہ بہترین جواب دیتا ہے تو انہوں نے ان کو اپنے دائیں ہاتھ بٹھانا شروع کر دیا. تو دائیں ہاتھ پہ بٹھانے کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ ان کے بڑے کلوزسٹ جو ہے اور بیلوڈ شاگرد ہیں. تو سبحان اللہ وہ ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایک لمبا عرصہ 40 سال تک کی عمر سے, آپ یہ دیکھیں کہ 19 سال کی عمر سے انہوں نے شروع کیا تھا اور 40 سال کی عمر تک انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی. اور ان کے استاد جو تھے حماد بن سلیمان جو تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے جو صحابی تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اور کیا کہتے ہیں اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہو گیا کہ وہ جو ہے مختلف جگہوں پہ جا کے علوم حاصل کرنے لگے. اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہاں پہ علم حاصل کیا تو اب یعنی اتنے زیادہ قابل ہو گئے تھے کہ ان کی شہرت جو ہے وہ دور دور پھیل گئی تھی. ان کے پاس جو ہے وہ دور دور سے جو ہے وہ استاد کیا کہتے ہیں لوگ آنے لگے تھے. بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ حلقہ تلمیذ ہوتا تھا. تو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ایسا نہیں کیا کہ اپنے استاد کے مقابلے میں اپنا کھول لیا ہو, نہیں, وہ اپنے استاد کے انڈر ہی رہ کر علم حاصل کرتے رہے, علم کو پھیلاتے رہے. اور یہاں تک کہ جو اموی خلیفہ تھا اس زمانے میں, پھر بنو امیہ کا جو کیا کہتے ہیں خاندان تھا, اس کی حکومت کو زوال آنا شروع ہوا اور اس کی حکومت جو ہے جب گرنے لگی تو کیا ہوا کہ پھر وہاں پہ جو ہے دوسرے پر جب زوال آتا ہے نا تو ہر قوتیں جو ہیں دوسری وہ سر اٹھاتی ہیں. تو خارجیوں نے بھی سر اٹھایا اور خارجیوں نے کوفے پر قبضہ کر لیا. اب تو ان کا سب سے پہلا ہدف جو تھا ان کا یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کو ختم کر دیا جائے کیونکہ ان کا جو ہے بہت زیادہ ان کو مانا جاتا ہے وہاں پر. تو کہتے ہیں کہ ایک دن خوارج جو ہیں وہ تلوار ہاتھ میں لیے امام صاحب کے پر سر پہ سوار ہو گئے اور کہا کہ تم کافر ہو اور تمہارا قتل ہم کو جائز ہے. تو مگر اس سے پہلے تم ایک سوال کا جواب دو. کہا کہ کیا سوال ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے جو شرابی اور زانی کا ہے, تو وہ جو ہے یہ بتاؤ کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو امام صاحب نے کہا کہ پہلے تو تم یہ تلوار ہٹاؤ میرے پاس سے.
اور اس کے بعد انہوں نے امام صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سوال کے جواب میں سوال کرتے تھے. تو انہوں نے کہا او اچھا وہ میں تو یہ بھول ہی گیا کہ تم نے مجھے بتایا تھا کیا کہ یہ جو جنازہ تھا یہ کس کا تھا, یہ یہودی کا تھا یا عیسائی کا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان تھا. تو انہوں نے کہا اچھا وہ مسلمان تھا. تو مسلمان تھا تو قرآن میں تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی عبادی انا الغفور الرحیم, کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں. اب وہ آدمی جو تھا وہ لاجواب ہو گیا اور اس کی تلوار جو ہے وہ نیچے ہو گئی اور وہ واپس چلا گیا اور اس نے کہا کہ ہم قرآن کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتے اور ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ کیونکہ یہ خوارج یہ وہ لوگ تھے کہ جو صرف قرآن کو مانتے تھے, یہ لوگ جو تھے وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے اور ان کے اندر اور بھی بہت ساری خرابیاں تھیں, لیکن قرآن کو بہرحال وہ مانتے تھے. تو ابو حنیفہ نے کیسا ان کا زبردست قرآن کے حساب سے ہی ان کو جواب دیا. اور یہ دیکھیں ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ یہ جو خوارج جو تھے ان میں سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ تمام مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے اور صرف خوارج جو ہے ان کو لا کے یہاں بسایا جائے. تو اور ویسے بھی آلریڈی وہ وہاں موجود تھے, بہت زیادہ لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کے جامع مسجد جو تھی کوفے کی وہاں بیٹھ گیا اور اپنے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ آ گئے, سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں کہ بس نکلتے جائیں گے لوگ اور ہم قتل کرتے جائیں گے ان کو, اور ان کے لونڈی اور بچوں کو بیویوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ امام صاحب نے جب یہ دیکھا اور سنا تو وہ اپنی جان پہ کھیل کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ان سے بات کرنی چاہیے. اور وہ گئے اور وہ جو ان کا سردار تھا اس کا نام دہاق تھا, تو دہاق سے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کرو. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ مرتد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو مرتد تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی ایک دین پر ہو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے اور دوسرے دین پہ آ جائے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے کون سے دین پہ تھے یہ اور کون سا دین انہوں نے چھوڑ دیا. اب تو وہ بڑے حیران ہوئے پریشان ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو پہلے بھی دین پر تھے اور اب بھی دین پر ہیں. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم پر ان کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اور وہ پورے لوگوں کو لے کے جو ہے وہ چلا گیا. یعنی اس طرح جو ہے ایک اور جو ہے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پورا کوفہ جو ہے وہ ابو حنیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے. اگر ابو حنیفہ نہیں یہ بات کرتے تو پورے کے پورے کوفے کے لوگ جو تھے وہ قتل کر دیے جاتے. تو سبحان اللہ ان کی ذہانت سے اور ان کی ذکاوت سے اور ان کی دلیری سے جو ہے ایک بڑے خون خرابہ جو تھا اس سے آزادی حاصل ہو گئی. اس کے بعد جو ہے ابن حبیرہ آیا اور ابن حبیرہ نے بھی جو ہے ان کے ساتھ جو اموی کا خاندان کا تھا اس نے بھی آ کے بنو امیہ کا جو ریپرزنٹیٹر تھا گورنر جسے کہہ لیں, تو اس نے بھی آ کے ابو حنیفہ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سختیاں کی اور اتنی سختیاں کی کہ ان کو کوڑوں سے پٹوایا. اور تو کہتے ہیں کہ ایک دن ان کو کوڑوں سے پٹوایا تو پھر ان کے چچا جو ہے وہ دوڑے آئے کہ یہ تم نے کیا کر دیا, تم نے اس شخص کو کوڑوں سے پٹوایا ہے کہ جس کو اتنے زیادہ لوگ ہزاروں لوگ اس کے جو ہیں اس کو مانتے ہیں, تو گویا تم نے ہزاروں تلواریں اپنے خلاف کھڑی کر لی. تو تم جو ہو وہ نہایت احمقانہ فیصلہ تھا. تو پھر وہ جو ہے اپنے فیصلے سے رک گیا اور اس نے امام صاحب کو پیٹنا جو ہے وہ چھوڑ دیا, کیونکہ سرے بازار کھڑا کر کے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. تو سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے بڑے بزرگ عالم آدمی اور ان کو صرف اس لیے کوڑے مارے گئے کہ وہ جو ہیں وہ انہوں نے خلیفہ کون تھا, وہ تو گورنر تھا, اس کی بات نہیں مانی. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں
کہ آپ کا دل بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ ظلم و ستم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ جو تھے وہ مکہ چلے گئے۔ تو جب آپ مکہ چلے گئے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ نے جو ہے بڑی تعلیم حاصل کی۔ کہتے ہیں 6 سال آپ مکے میں رہے، مدینے میں رہے، اور آپ نے جو ہے وہاں پہ یہ مکے میں جو تھے وہ عطا بن ابی رباح تھے کہ جو کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، اور انہوں نے ان سے کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے عطا بن ابی رباح سے علم حاصل کیا، ان کی مجلس میں رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینے چلے گئے، نہیں مدینے تو بعد میں گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 سال جب وہاں رہے اور انہوں نے بہت سارے تابعین سے جو ہے علم سیکھا، اور تبع تابعین سے، یعنی جس کو بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہ علم کا کچھ معلومات رکھتا ہے اسی کے پاس پہنچ جاتے تھے اور اس سے علم حاصل کرتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے وہ کبھی کہ یہ چھوٹا ہے ان سے یا ان سے بڑا ہے، ان کو بس علم کا شوق تھا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے 4000 استاد تھے، ایک دو نہیں تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کیونکہ علم کے شوقین تھے حاصل کرنے کے، تو جب کیا کہتے ہیں بنو امیہ کو زوال آ گیا اور بنو عباس تخت نشین ہوئے، تو جب بنو عباس تخت نشین ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو حالات اچھے ہو گئے ہوں گے، لیکن اور وہ جو ہے واپس آ گئے کوفہ، اور واپس آ کے اپنی درس و تدریس جو ہے انہوں نے شروع کر دیا۔ اور کورس درس و تدریس تو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتے تھے اپنے استاد کے ساتھ، اور استاد کا آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ادب انہوں نے کیا کہ ان کی زندگی میں الگ سے کلاس شروع نہیں کی، ہمیشہ ان کے تابع رہے اور ہمیشہ جو ہے وہ ان کے علم سے فیض حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے استاد کا، اور پھر انہوں نے جو ہے لوگوں نے ان کو ان کی جگہ پر منتخب کر لیا اور ان کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بہترین جو ہیں وہ کام کیے ہیں کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے، یعنی وہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے، یونیورسٹی کی بنیاد رکھی وہاں پر، کہ کیسی یونیورسٹی جس میں جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ تمام ماہرین فن جمع کیے، لیکن اب کس چیز کے ماہر تھے، کوئی قرآن کا ماہر تھا، کوئی تفسیر کا ماہر تھا، کوئی قرأت کا ماہر تھا، اسی طرح حدیث کے عالم تھے، اسی طرح میتھس کے عالم تھے، اسی طرح سائنس کے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں 35 لوگوں کی ایک بینچ انہوں نے مقرر کی کہ جس میں بہترین لوگ شامل تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ کوئی مسئلہ آتا تو پھر سب کے پاس سے وہ گزرتا، ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے علم کے حساب سے اس پہ رائے دیتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب اپنی رائے دیتے، اور پھر اس رائے کے بعد بحث مباحثہ ہوتا، اور جس چیز پہ سب کا اتفاق ہو جاتا تو پھر وہ ان کے شاگرد لکھ لیا کرتے تھے۔ دیکھیے ایسی زبردست انہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جتنی فقہ آئی ہیں سب کی بیسس جو ہیں وہ امام اعظم کی فقہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو طریقہ بنا دیا آنے والوں کے لیے اب وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے، اس سے اعلیٰ طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس سے کم طریقے پہ کوئی راضی نہیں ہوگا جو اگر اس سے کم تر طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو شاندار کام تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے گرانٹس مقرر کی، یعنی ان کے پاس جو ہے ایسا نہیں تھا کہ شاگرد آئیں اور وہ جو ہے کسی قسم کی بھی مالی ضرورت کی وجہ سے وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں، تو ہی واز دا فرسٹ ون کہ جس نے شاگردوں کے لیے طالب علموں کے لیے جو ہے وہ گرانٹس کا سلسلہ شروع کیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ ان کے گرانٹس بلکہ امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ درس میں نہیں آئے تو وہ خود ان کے گھر گئے اور پوچھا کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے
میرا خاندان جو ہے وہ بہت بڑا ہے، میرے والد اکیلے کام نہیں کر سکتے اتنا، تو مجھے ان کو کھلانے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، تو میں یہ کلاسوں کو جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا بس تم کلاس میں آنا شروع کرو، تمہارے سارے گھر کا خرچہ میرے ذمہ. تو سبحان اللہ، آپ اس طرح کے بہت سے شاگرد تھے، تو وہ سب کے سب جو ہے ان کے کفیل جو تھے وہ امام صاحب تھے. اور انہی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ امام ابو یوسف کہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ بعد میں جب وہ قاضی بنائے گئے اور انہوں نے مطلب چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا، اور ان کے جو کہتے ہیں کہ ان کی جو جسٹس جو تھا وہ اتنی دور دور تک پھیلا کہ آج تک ان کا نام نامی جو ہے وہ باقی ہے. اسی طرح دوسرے تھے محمد بن عبداللہ تھے، اسی طرح اور بھی جو ان کے شاگرد تھے. یعنی ان کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کو پہچان لیا کرتے تھے، اور ان کو جو ہے اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا تھا ان اسٹوڈنٹس کو کہ ہمیں کچھ اور کام بھی کرنا ہے پڑھنے کے سوا. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ اگر جیسے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے پڑھنے میں مدد کریں تو بعد میں وہ ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. تو خیر امام صاحب کا یہ بہت کام تھا، اور امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. تو اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو اتنے بڑے امام تھے، زکوٰۃ کو بھی سمجھتے تھے، زکوٰۃ کیوں نہیں دی انہوں نے؟ تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس زمانے میں، آپ دیکھیں ان کی آمدنی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں سالانہ 2 ملین درہم تھی. 2 ملین درہم ایک سال میں کماتے تھے وہ، اور سب کا سب اپنے اسٹوڈنٹ پر خرچ کر دیتے تھے، کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی ایک دو نہیں تھے نا، ہزاروں میں ہوتے تھے. اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے لیے کیا رکھتے تھے؟ اپنے لیے انہوں نے ایک بڑا اچھا مکان بنوایا ہوا تھا، اس میں وہ رہتے تھے، اور بس ان کے پاس 20,000 درہم اپنے سالانہ اخراجات کے لیے رکھتے تھے، اور باقی سب صدقہ کر دیتے تھے. تو سبحان اللہ، پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اتنا کم مقرر کیا ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے جو کام تھے، جو ان کے بنیادیں تھیں، جو انہوں نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اس سے اتنے زیادہ شاگرد ہوئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام جو تھے، امام محمد بن عبداللہ جو تھے وہ امام شافعی کے استاد بنے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹ کے نام میں نے آپ کو پہلے گنوائے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فقہی آسمان پہ ستارے بن کر ابھرے، اور امام صاحب کا نام نامی انہوں نے زندہ و پائندہ کر دیا. اس لیے کہ ایک انسان جو ہے اس کی تعلیم جب تک چلتی رہتی ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پسند کرتا ہے تو پھر اس کو ایسے شاگرد دے دیتا ہے کہ جو اس کے نام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہی اللہ کی رحمت جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ بھی ہوئی کہ ان کے کام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور ان کو بہترین شاگرد عطا فرمائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امام صاحب کی جو آزمائشوں کا زمانہ جو تھا نا وہ ختم نہیں ہوا. امام صاحب جب بنو عباس آئے تو بنو عباس نے بھی آتے ہی سب سے پہلے ابو جعفر منصور جو خلیفہ آیا، اور اس کو پتا تھا کہ پہلے لوگوں نے امام صاحب پہ بڑی زیادتیاں کری ہیں تو امام صاحب تب قابو نہیں آنے والے، تو اس نے یہ کیا کہ امام صاحب کو ایک ایسے کام میں لگا دیا کہ جو ان کا نہیں تھا. ان کو کہا کہ آپ جو ہے، میں بغداد میں کنسٹرکشن کروا رہا ہوں، آپ جا کے ان کے سپروائزر بنیے، آپ ان کے کام کی نگرانی کیجیے. اب امام صاحب نے کبھی یہ کام کیا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ایک جینیس انسان تھے، تو جینیس انسان جہاں بھی جاتا ہے اپنے ذہن سے جو ہے نئی نئی چیزیں بناتا ہے اور ایکسلنس پہ جو ہے پہنچ جاتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر بھی کنسٹرکشن کے اصولوں میں بھی بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کی، لوگوں کو سکھائیں، اور ان سے جو ہے وہ بہترین عمارتیں جو ہے وہ بنائی گئیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی بنائیں جو بعد کے لوگوں میں بھی کام آتی رہیں.
تو سبحان اللہ اس کے بعد پھر جو ہے ابو جعفر منصور نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ شروع کیا، کہا کہ میرے پاس آیا کرو اور میرے قریب رہا کرو، اور تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے قریب رہوں گا تو مجھے کیا فائدہ، میں تمہارے قریب رہوں گا اور پھر اس کے بعد تم مجھے ناراض ہو جاؤ گے تو تم مجھے نکال دو گے، اس لیے کہ پہلی جو عزت ملی تھی پھر اس کے بعد ذلت ملے گی، تو میں جو ہوں بس یہی ٹھیک ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اس نے جو ہے آخر کی بس ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا کہ تم جو ہو وہ چیف جسٹس بن جاؤ، اور کیا کہتے ہیں چیف جسٹس بن جاؤ، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ آف کورس ان کو نہیں بننا چاہتے تھے وہ چیف جسٹس، اب دیکھیں کیوں نہیں بننا چاہتے تھے نا، اگر ہم میں سے کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملے تو ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں تو کوئی بڑا آدمی بلا بھی لے تو ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی سرکار سے ہمارا بلاوا آیا ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کی نظر یہ تھی کہ اگر میں اس کے فیصلے کروں گا تو یہ فیصلوں پہ اثر انداز ہوگا، بادشاہ اثر انداز ہوگا، اس کے مخالف میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا، یعنی میں پوری طرح سے انصاف نہیں کر سکتا، اور میں جو ہوں وہ ایسی چیز کو قبول نہیں کروں گا جس میں انصاف کے آڑے کوئی بادشاہ آئے یا اس کا کوئی حکم آئے۔ تو صرف اس وجہ سے انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، اور جب اس نے انہیں تنگ کرنا شروع کیا تو پھر وہ جو تھے مدینے چلے گئے، مدینے میں کافی عرصہ رہے، اور مدینے میں آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے امام باقر سے جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ تو امام باقر کے بارے میں بڑی اچھی ان کی ڈائلاگز ہیں کہ مدینے کے امام باقر جو ہے وہ ان سے ناراض تھے، امام ابو حنیفہ سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے جو ہے میرے نانا کے دین کو جو ہے وہ خراب کیا ہے، کیونکہ تم جو ہو وہ قیاس اور گمان اور دلیلیں اور ثبوت اس طرح کی چیزوں سے مسئلے حل کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑی انہوں نے کیا کہنا چاہیے ذلت اور مسکنت کے ساتھ ان سے بات کی، اور ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے کورس آپ کو معلوم امام باقر جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، تو انہوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ اچھا دیکھیے آپ فیصلہ آپ کا ہے، میرے پاس 3 سوالوں کی جواب دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پوچھو، تو انہوں نے کہا اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت، تو کہا اچھا تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ مرد کا حصہ کتنا ہے وراثت میں اور عورت کا حصہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی یہی جانتا تھا اور میں بھی یہی مانتا ہوں، دیکھیں اگر میں اس کے حساب سے بات کرتا نا، لاجک کے حساب سے اگر میں بات کرتا تو میں یہ کہتا کہ بھائی کمزور عورت تو کمزور ہے، اس کو تو ڈبل حصہ ملنا چاہیے، مگر میں تو یہ نہیں کہتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پوچھا سوال کہ اچھا بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو امام باقر نے کہا کہ نماز۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا آپ کے نانا تو کہتے ہیں کہ اچھا روزہ، انہوں نے کہا کہ نماز، تو انہوں نے کہا ہاں مگر آپ کے نانا تو یہ کہتے ہیں کہ روزے عورتیں جو ہیں وہ حیض میں کے زمانے کے جو ہوتی ہیں روزے ان کو رکھا کریں بعد میں، اور نماز کا تو حکم نہیں دیا انہوں نے پڑھنے کا۔ اور دیکھیں اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا تو میں یہی کہتا کہ ساری عورتوں کو اپنی نمازیں لوٹانی چاہیے، اب جو 5-7 دن نہیں پڑھتی ہیں وہ تو ان کو پڑھنی چاہیے، مگر میں تو یہ نہیں کہتا۔ تو اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں کہ جو ہم شارٹ کر رہے ہیں، تھوڑی سی کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم جو ہیں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو غلط اطلاع پہنچی ہے اور آپ غلط سمجھ رہے ہیں اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں ویسا آدمی نہیں ہوں، نہیں، انہوں نے اس قدر عزت اور محبت سے اور ذکاوت سے
ان سے بات کی، اپنی انٹیلیجنس انہوں نے شو کی کہ وہ امام باقر ان سے خوش ہو گئے اور ان کو انہوں نے لپٹا لیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اسی طرح امام مالک تھے، امام مالک کے درس میں وہ شریک ہوتے تھے، اور امام مالک جو ہیں ان کے پاس وہ گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے اور ان سے سوال و جواب اور دلیلیں اور بحث اور مباحثہ کرتے تھے، اور ان سے بہت ساری چیزیں انہوں نے سیکھی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک نے یہ کہا، کسی سے انہوں نے، جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوفے کا فقیہ ہے، اور یہ اتنی اچھی بحث کرتا ہے کہ اگر یہ ابھی کہہ دیتا کہ یہ جو ستون ہے مسجد کا یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو یہ اس بات کو ثابت کر دیتا۔ اتنی دلیلیں اس کے پاس ہوتی کہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چارہ نہیں تھا کہ ہم اس کو سونے کا مان لیتے۔ تو اس طرح سے گویا امام مالک نے جو ہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں دلیل اور ذکاوت اور ان کی ذہنیت اور ان کی اعلیٰ ذہنیت جو تھی اس کا جو ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین، آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر بہت زیادہ کرم ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حسد کرنے لگتے ہیں اور غلط باتیں پھیلانے لگتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ غلط چیزیں پھیلنے لگتی ہیں۔ تو اسی طرح مصر کے جو امام اوزاعی تھے ان تک بھی یہ باتیں پہنچی تھیں کہ حنیفہ جو کوفے کا ہے، ابو حنیفہ، تو وہ بڑی غلط باتیں کرتا ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ اس کے پاس مت جاؤ۔ تو سیکھنے کے لیے تو عبداللہ ابن مبارک جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے، وہ پہلے امام اوزاعی کے شاگرد تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو امام ابو حنیفہ کا پتہ چلا تو وہ کوفہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ تو جب وہ اپنے وطن مصر واپس آئے تو انہوں نے امام صاحب کی بلکہ انہوں نے خود اپنی لکھی ہوئی چیزیں جو تھیں کچھ ان کی خدمت میں پیش کی، اور نیچے نام لکھا ثابت بن نعمان۔ تو انہوں نے وہ چیزیں پڑھی، فقہ مسئلے اور ان کے حل پڑھے، تو انہوں نے کہا یہ کون لڑکا ہے، یہ تو بہت ثابت بن نعمان کون لڑکا ہے، یہ تو بہت اچھے جواب دیتا ہے۔ تو اگر تمہیں موقع ملے تو تم ضرور اس کی محفل میں جا کے بیٹھنا اور اس سے علم حاصل کرنا۔ تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ یہی امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو اس بات کو سن کے انہوں نے اپنی رائے واپس لے لی اور امام صاحب کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھی، اور دوسروں کو بھی ان کے بارے میں بتاتے رہے کہ لوگوں ان کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ تو دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے، سچی بات کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ سچ کے آگے پھر باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ باطل جو ہے وہ دب کے رہتا ہے، ہٹ کے رہتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ ہوا کہ باطل لوگوں کی جو تھی قوتیں وہ سرد پڑ گئیں، امام صاحب کا شورا ہو گیا۔ اور امام صاحب کے شاگردوں کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب کے شاگرد اتنی جگہوں پر تھے کہ جتنی عباسی سلطنت تھی، یعنی ان کے نام شہروں کے ہیں کہ وہ نیشا پور تھا اور شام تھا، فلسطین تھا، اور جہاں جہاں بھی عباسی سلطنت تھی نا، چائنا تک تھی نا عباسی سلطنت جو تھی، تو عباسی سلطنت تک جہاں جہاں کے لوگ، ہر جگہ سے لوگ آ کے جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے امام ابو حنیفہ کے پاس۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ سب کو انٹرٹین کرتے تھے، اور زبردست جو ہے وہ ان کا معاملہ رہتا تھا لوگوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، نہایت شفیق، نہایت کیا کہتے ہیں مدد کا تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے۔ اور ان کے علم میں جو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آئے عالم اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں کسی فقہ مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا نعمان یہ کیا کر رہے ہو تم، مسجد میں شور ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اسی طرح سیکھیں گے جب تک یہ سب اپنی رائے نہیں دیں گے، کس طرح جو ہے وہ مسئلے کے ایک ایک پہلو کو پھر کس طرح جانچا جائے گا۔ تو اس میں تھوڑا سا شور تو ہوگا، لیکن ہمیں وہ
برداشت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک اچھے کام کے لیے ہو رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بات جو ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے کس قدر محنت کی ہے۔ اور اچھا، ان کے بارے میں جو ہے نا ایک بات ہم تھوڑی سی یہ بھی رکھیں گے کہ جب وہ ایک تاجر تھے تو وہ ایک بہترین تاجر تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بس تاجر تھے، تاجر کے تو بارے میں تو بڑی اچھی پیاری پیاری حدیثیں آئی ہیں نا کہ جو ایک عادل حکمران کے بارے میں اور ایک تاجر کے بارے میں کہ وہ اگر کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو پھر وہ اللہ کا بڑا محبوب ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت ریشمی کپڑا بیچنے آئی، تو اس نے 100 درہم مانگے، تو امام صاحب نے کہا نہیں، یہ اس سے زیادہ قیمت ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا 200 دے دو، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اچھا 300 دے دو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں 400 دوں گا۔ تم نے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اس کپڑے کی اہمیت کو نہیں پہچانتی۔ تو سبحان اللہ، یہ کیسی زبردست مثال ہے ہمارے آگے۔ ہم اگر کسی کے پاس آج کوئی چیز بیچنے جائیں نا تو وہ بیچنے والا ہی سمجھتا ہے کہ اس کو اونے پونے لے لو، اونے پونے لے لو۔ اسی طرح جیسے گاڑی بیچنے جاؤ تو وہ اونے پونے لینا چاہتا ہے، زیور بیچنے جاؤ تو وہ اونے پونے جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے، بہت ہی کم قیمت کر کے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی دکان میں ایک شخص آیا کہ جس نے اپنے کسی کو وہ کھڑا کر گئے تھے دکان میں، تو اس نے کیا کیا کہ 400 درہم کے کپڑے کو 1000 درہم میں بیچ دیا۔ اب جب مولانا صاحب کو امام صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کہاں تھا کہاں سے آیا تھا؟ میں کہا اس نے اپنا یہ پتہ چھوڑا ہے، وہ مدینے کا شخص تھا اور وہ تو بڑی شوق سے لے گیا یہ کپڑا۔ آپ نے مدینے کا سفر کیا، اپنے کپڑے کو، اپنی کمپنی کا ان کا کپڑا تھا، اپنی کمپنی کے کپڑے کو وہ پہچانتے تھے۔ انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈ نکالا اور اس کو جا کے 600 درہم واپس کیے۔ انہوں نے کہا بھائی 400 درہم کا کپڑا تھا، یہ تم کو لوٹا میرے اس نے، اور میں قیامت میں جو ہے یہ اللہ کے حضور نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے، تو تم یہ 600 درہم رکھ لو۔ وہ اس کو دے آئے۔ اسی طرح جو ہے امام صاحب نے جو ہے وہ علم کلام بھی حاصل کیا تھا۔ کم ہی لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ امام صاحب نے علم کلام حاصل کیا، اور انہوں نے جو ہے پھر بصرہ میں جو ہے بہت زیادہ یہ بحثیں ہوا کرتی تھی جس سے عقیدہ کمزور ہو رہا تھا، تو آپ نے انہی کا علم حاصل کیا، پھر انہی کے ذریعے ان کو جو ہے وہ شکست دی۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑے مناظرے کرتا تھا اور بصرہ بار بار جاتا تھا، کبھی تو سال بھر رہتا تھا وہاں پہ، اور لوگوں کو جو ہے وہ باطل فرقوں سے جو ہے وہ مقابلہ کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ مناظرہ بازی اور مقابلہ بازی کو چھوڑ کے پھر انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا۔ اسی طرح ہم کچھ بات ان کے اخلاق کی کرتے ہیں کہ آپ نہایت با اخلاق انسان تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، ہم ایک ہی واقعہ بیان کریں گے، ویسے تو بہت ساری باتیں ان کے اخلاق کی، ایک نہیں دو کریں گے۔ ایک تو وہ جو تھا نا، بڑے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے 10,000 درہم قرض لیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جب مسجد آتا ہے اور جب امام صاحب جاتے ہیں تو وہ کترا جاتا ہے ان سے، ان کو دیکھ کے جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے فوراً، یا دور سے ان کو دیکھ لے تو لوٹ جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ تیز قدموں سے گئے اور اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم جو ہو تم اسے ملتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا، اور جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے آپ کا قرضہ یاد آتا ہے تو میں آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان کو اس لیے دوری ہو رہی ہے کہ یہ پیسہ آگے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ میں تمہیں یہ ساری چیزیں معاف کرتا ہوں۔ سارا قرضہ جو ان کو معاف کر دیا اور ان کو گلے لگایا اور ان سے کہا اب تم مجھ سے ملا کرو۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو شرابی بھی تھا
اور ساز بھی بجاتا تھا اور گانے بھی گاتا تھا. یعنی آپ دیکھیں علمی آدمی ہیں، اور جب وہ رات کو فرصت سے اپنا چیزیں لے کے بیٹھتے ہوں گے، لکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے، تو اس وقت اس کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا. تو سارے جو تھے نا وہ لوگ پریشان تھے، محلے والے، کہ زور زور سے گانا گا رہا ہے، زور زور سے ساز بجا رہا ہے، اور بڑے دردناک گانے گاتا تھا کہ وہ میں اکیلا رہ گیا اور دنیا نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اور یہ دنیا بڑی خراب جگہ ہے اور میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا، اور اس طرح کی چیزیں وہ کیا کرتا تھا. تو ایک دن کہتے ہیں کہ آواز نہیں آئی اس کی، شور کی. تو پھر آپ گئے اور پوچھا کہ بھائی وہ آدمی کہاں ہے، وہ تو آج آواز ہی نہیں آئی اس کی، رات تو آواز ہی نہیں آئی، تو کہاں ہے وہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، وہ جیل میں ہے. اس لیے کہ سارے لوگ پریشان تھے اور اس کو انہوں نے شکایت کی ہے اس کی، اور اس کو جیل میں پہنچا دیا گیا. تو پھر کہتے ہیں کہ صبح کو امام صاحب جیل گئے تو تمام جیل والے کھڑے ہو گئے کہ امام صاحب آئے ہیں، امام صاحب آئے ہیں، جی فرمائیے جی فرمائیے. انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس اس آدمی کو رہا کر دو اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. تو انہوں نے فوراً ان کو رہا کر دیا. اور جب وہ آدمی آیا تو آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا دیکھو تم کہتے تھے نا تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہیں. تو بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی رونے لگا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. اور اس کے بعد وہ ان کا بہترین شاگرد بنا، ان کے درس میں آنا شروع ہو گیا. جوان آدمی تھا، اس نے جو ہے بہت زیادہ علم حاصل کیا. تو سبحان اللہ، یہ امام صاحب کے اخلاق کی باتیں تھیں. اور امام صاحب کے اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی چیزیں آتی ہیں کہ کیسے جو ہے انہوں نے جو یہ کام کیے ہیں نا، if we think about that، کہ احیاء دین کا جو انہوں نے کام کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام جو ہے وہ it was the foundation. انہوں نے تو فاؤنڈیشن بنا کے چلے گئے کہ یہ دین کی فاؤنڈیشن ہے، فقہ کا کام جو ہے وہ اسی طرح کرنا چاہیے. اور یہ جو جس سے جو بڑے عالم پیدا ہوئے ان کے نقش قدم پر چل کر، اور 7 یا 8 صدیوں تک زبردست مجتہدین پیدا کرتی رہی یہ یونیورسٹی. اور اس نے کلیات دین سے جو ہے جزیات جو ہے وہ ڈیرائیوڈ کیے، اور اس طرح اصول شرع کو زندگی کے عملی مسائل پر اپلائی کرنا سکھایا. آپ کو معلوم ہے ذرا مشکل لگ رہا ہوگا نا یہ، حالانکہ میں نے انگلش ورڈ بولے تاکہ آپ کو آسان لگے. کیا بتایا کہ فقہ کیا ہوتی ہے، کہ کلیات دین سے ہے نا، جو دین کی چیزیں ہیں اس میں سے نکال کے چیزیں جو ہیں ان کو اپلائی کیا کس پر، ڈے ٹو ڈے مسائل پر، ڈے ٹو ڈے پرابلمز پر، اور اصول شرع کو زندگی کے عملی مسائل پر اپلائی کرنے کا علم جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھایا. اور جس قدر اجتہادی جو ہے اس طرح سے اجتہاد بھی قائم ہوا، اور انہی کے طریقوں پر ہوا، اور آئندہ بھی ہوگا. تو یہی طریقے کام آئیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کام انہوں نے سرکاری امداد کے بغیر کیا، خلیفہ سے مدد نہیں لی انہوں نے. اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ ان کے اپنے ہی جو مال و دولت تھا انہوں نے سارا اس میں لگا دیا، اور اس کی مداخلت سے آزاد رہے، ہے نا. یہ حکومت کی اگر حکومت گرانٹ دیتی ہے نا تو کنڈیشنل گرانٹ ہوتی ہے نا، اسٹرنگز اٹیچ ہوتے. تو انہوں نے تو نو اسٹرنگز اٹیچ والی جو ہے وہ اس سے کام لیا کہ ان کے پاس جو ہے ان کا اپنا پیسہ تھا، تو کوئی اسٹرنگ جو تھی نہیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے جو ہے سرکاری مداخلت سے آزاد ہو کر اور اس کی عائد کردہ پابندیوں اور سزاؤں کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے یہ انجام دی، اور ایسی تکلیفیں اٹھائیں اس کام میں. اس کام کو نہیں چھوڑا انہوں نے، بلکہ اس کام کو کرتے رہے مستقل. اور اس دوران جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے، اگر آپ ان کو سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام صاحب جو تھے وہ
آپ یہ دیکھیں کہ بنو عباس کے زمانہ تھا، بنو امیہ کا زمانہ تھا، تو جب بھی ان پر ابتلا اور آزمائش کا دور آیا، اور جب بنو عباس آئے تو تب بھی ان پر جسمانی مار کا دور آیا اور مال و دولت کی مار کا بھی دور آیا. تو انہوں نے دونوں سے جو ہے وہ انکار کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ دین کو جو ہے کسی سے بھی متصل نہیں ہونے دیا. تو سبحان اللہ. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. یس. اچھا جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے اس نے جو ہے کتنے زیادہ ان کا جو کام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنے سارے مسائل، کہتے ہیں کہ 4 لاکھ مسائل کا حل ہے، 4 لاکھ، اور 4 لاکھ مسائل کا حل. اور حدیثوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. اور آف کورس تو ان کا تو حافظے کا تو جواب ہی نہیں ہوگا کہ کیا زبردست حافظہ تھا. اور کیا کہتے ہیں اتنی ساری کیا کہتے ہیں علم اور اتنی ساری چیزوں میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے جو ہے یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو، اس لیے کہ ان کا فوکس جو ہے وہ ایک ہی چیز رہتی ہے. فوکس جو ہے وہ یہ کہ خلق خدا کی بھلائی کے وہ کام کر جائیں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ دیتی رہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ نئے نئے مسئلے آتے تھے، کیونکہ اف کورس لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مختلف جگہوں میں پلے بڑے تھے، مختلف جگہ مسائل ہوتے الگ ہوتے ہیں ہر جگہ کے مسئلے. تو وہ جب آتے تھے تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ حل کیا کرتے تھے کہ ایک پتہ نہیں رنگ ریز کا مسئلہ میں پڑھی تھی کہ آیا، تو جب ایک رنگ کا مسئلہ آیا تو انہوں نے جا کے جو ہے شاگرد کو حکم دیا کہ جا کے دکان میں کام کرو تم، رنگ کی دکان میں، اور پھر یہ دیکھو کہ کس طرح سے جو ہے وہ رنگ چڑھتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر کتنے پیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور پھر آ کے مجھے رپورٹ دو. تو اس طرح سے جو ہے وہ مسائل کو حل کیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک فیصلہ انہوں نے کر دیا اور بس وہ ہو گیا. ان کے شاگرد کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات آتی ہے کہ ان کے جو شاگرد ابو یوسف تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو لگا کہ وہ بڑے قابل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان کی زندگی میں ہی اپنا ایک الگ حلقہ درس جو ہے وہ شروع کر دیا. اور آف کورس وہ بڑے قابل تھے، لیکن امام صاحب کو پتا تھا کہ یہ ابھی اتنا قابل نہیں ہوا ہے کہ یہ اپنا الگ حلقہ درس شروع کرے. تو انہوں نے جو ہے ایک مسئلہ انہیں کے ایک شاگرد کو بلایا اور ایک مسئلہ دے کے بھیجا. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ دیکھو ایک آدمی کے جاتا ہے اپنی توپ صحیح کروانے، توپ ڈریس کو کہتے ہیں نا، عربوں کا جو ڈریس ہوتا ہے، تو اس کو صحیح کروانے جاتا ہے، وہ لمبا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے اس کو چھوٹا کر دو. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 درہم ہوگا اس کا، یا 2 درہم غالباً، تو 2 درہم ہوں گے اس کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کل آ کے لے جانا، میں چھوٹا کر دوں گا. درزی جو ہے، تو وہ درزی کے پاس جب اگلے دن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری توپ دے دو، بڑی قیمتی ہوتی ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کون سی توپ، تم تو کبھی آئے نہیں، میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں. تو اب کچھ دن بعد وہ شخص وہاں سے پھر گزرتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہ بڑے کیا کہتے ہیں قیمت اونچی، اس کے ہائی پرائس پہ وہ توپ لٹکی ہوئی ہے بکنے کے لیے. تو وہ پہچان جاتے ہیں اپنے ڈریس کو اور جا کے اس سے کہتے ہیں، مطلب آدمی کہتا ہے اس سے کہ بھائی یہ تو میری توپ ہے، یہ تو میں پہچانتا ہوں، یہ میری ہے. تو جب وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اصرار کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے اس کو درزی کو، تو پھر وہ آخر کار مان جاتا ہے. تو وہ اپنے توپ لے کے چلے جاتے ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اس آدمی کو 2 درہم پے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، یہ پوچھ کے آؤ. تو وہ جب ان سے پوچھنے گئے تو انہوں نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ ہاں پے کرنا چاہیے 2 درہم، اس لیے کہ اس نے محنت تو کی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے خود ہی کہا نہیں، لگ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو وہ تو جو ہے اس نے تو بڑی لالچ کری تھی، تو اس کو تو نہیں پے کرنے چاہیے.
تو خیر ان کو جواب نہیں آیا، تو وہ امام صاحب کے پاس گئے، تو امام صاحب نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ سارا معاملہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اس نے اس وقت جب ٹھیک کرنے سے پہلے اس کی نیت خراب ہو گئی تھی کہ یہ تو بڑی قیمتی توپ ہے، میں تو جو ہوں اس سے بڑے پیسے کما سکتا ہوں، اور اس نے اس کو کاٹ کے ٹھیک کر کے اس کو لٹکا دی پیسوں کے لیے، تو اس کو ایک پائی بھی نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن اگر اس نے جو ہے پہلے یہ اس کی نیت تھی کہ اس کو اس کو ٹھیک کر کے میں اس کو کل دے دوں گا، اور جب ٹھیک کر کے اس نے اس کو لٹکائی تو پھر اس کا دل بدل گیا اور اس نے کہا نہیں، اس کو تو میں پیسے حاصل زیادہ 2 درہم سے زیادہ میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں، تو پھر جو ہے تو پہلے والی اگر اس کی نیت تھی تو اس کو 2 درہم دے دینے چاہیے، اور اگر اس نے بعد میں نیت کی اس کا خراب ہوا تو اس کو نہیں دینے چاہیے۔ تو کہتے ہیں امام ابو یوسف بڑے شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے یہ پہچان لیا اپنے آپ کو کہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنا حلقہ درس شروع کریں۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں، نہ تو انہوں نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا، نہ اسے برا بھلا کہا، نہ جا کے ان کے شاگردوں کو کہا کہ بڑا نالائق تمہارا استاد ہے، اسے تو یہ مسئلہ بھی نہیں آتا، بلکہ یہ انہوں نے جو ہے یہ سکھانے کا یہ انداز اختیار کیا۔ تو سبحان اللہ، یعنی اتنے کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی حلیم الطبع انسان تھے کہ بغیر ڈانٹے جو ہے وہ اپنا مسئلہ حل کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح استاد کا بھی وہ بہت ادب انہوں نے سیکھا ہے، اور استادوں کا بھی بہت ادب کیا ہے انہوں نے، اور وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی کلاس شروع نہیں کی۔ تو سبحان اللہ، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم جو ہیں اب اس پر آ جاتے ہیں کہ کس طرح ان کی جو بہت ساری جو چیزیں مدون ہوئی ہیں، آپ کو یہ بات شاید میں ہے کہ نہیں کہ انہوں نے کوئی کتاب خود نہیں لکھی، امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، بلکہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں۔ ان کے مشہور کتابوں میں یہ آپ دیکھ رہی ہیں الفقہ الاکبر ہے، اور مسانید الامام ابو حنیفہ ہے، تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو لکھی گئی ہیں جن میں مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، اور اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ابو جعفر منصور نے جو ہے ان کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا کہ تم کو میں قاضی بنانا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تو انہوں نے کہا اچھا، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹے کو تو بالکل ہی قاضی نہیں بننا چاہیے، وہ تو چیف جسٹس کا اہل ہے ہی نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا، پھر اس نے قسم کھائی خلیفہ نے کہ میں تمہیں قاضی بنا کے رہوں گا، تو امام ابو حنیفہ نے بھی قسم کھائی کہ میں جو ہوں کبھی بھی اس کی آفر کو قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آفر کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ بڑا سخت غضبناک ہو گیا، اور اس نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا اور ان کے کوڑے پڑنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوڑے جو ہے، کوڑوں کی مار جو ہے کوئی اتنی نہیں تھی، بلکہ ان کے جو ہے وہ اس قدر کیا کہتے ہیں خون سے چہرہ لہو لہان ہو جاتا تھا، اور جسم پر ان کی اتنی اور یہ کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی کوئی غلطی ہو، ہے نا، کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اور صرف اس وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ یہ والی بات مجھے جو ہے یہ کہنی چاہیے کہ انہوں نے شاید I don't remember کہ جب کوڑے ان کو پڑے تھے تو ایک جو حبیرہ تھا اموی خلیفہ کا، اس نے بھی کوڑے مارے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ حبیرہ یاد رکھو اللہ کا دربار لگے گا اور اس میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مجھے کوڑے کیوں مارے،
اور یہ کوڑے جو ہیں اس وقت تیرا کوئی جواب نہیں سنا جائے گا، اس وقت سچ بات جو ہے مانی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا آخرت کے خوف سے، اور اس نے کوڑے مارنے والے کو حکم دیا کہ اس کو کوڑے نہیں مارو۔ لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، بلکہ ان کے پائے استقلال میں جو ہے وہ ذرا بھی لغزش نہیں آئی جب بغدادی خلیفہ نے بھی عباسی خلیفہ نے بھی ان کو کوڑے لگوائے، اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں کیسے ان کو جو ہے پھر جیل میں بند کیا، اور بعد میں جو ہے ان کے بیٹے جو ہے حماد کہتے ہیں کہ، اور حماد کے بیٹے اسماعیل کہتے ہیں کہ میرے ابا وہ جگہ مجھے دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے، اور روتے تھے وہاں کھڑے ہو کے کہ جہاں ان کو کوڑے مارے جاتے تھے بیچ بازار میں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ خلیفہ کا حکم نہیں مانتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ان کو اتنے کوڑے مارے اور اتنا سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی ان کا درس جو تھا وہ جاری رہا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی تکلیفوں میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص ملنے آتا تھا، ایک شاگرد ان کا، وہ مسئلہ بتاتا تھا، امام اپنا جواب دیتے تھے اس کے اوپر، اور وہ جا کے وہاں پہ بتاتا تھا، اور مستقل ان کا کورس جو تھا وہ وہاں پہ جاری رہا، یہاں تک کہ خلیفہ جو تھا اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں جو 127 سے نہیں، یہاں تک کہ ہم تو بغداد کے اس کی خلیفہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے کیسے جو ہے وہ ان کو جیل میں ڈالا آخری عمر میں، اور جیل میں ڈالا، اور یہ بات جو ہے یہ کہی جاتی ہے کہ ان پہ فتویٰ کی ایک جگہ تو یہ آیا کہ ان کو جیل میں ڈالا، اور دوسری جگہ یہ آیا کہ ان کو جب جیل سے رہا کیا گیا تو پھر ان کو فتوے دینے پہ پابندی لگا دی گئی۔ تو انہوں نے جو ہے اتنا اس کا کیا کہتے ہیں مانا کہ لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، وہ ملتے ہی نہیں تھے لوگوں سے کہ وہ تو فتویٰ ہی پوچھنے آئے ہیں، گھر میں نظر بند تھے وہ اپنے۔ تو ایک دفعہ ان کے بیٹے نے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ تو خلیفہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فتوے نہ دوں، تو اس لیے میں تمہیں فتویٰ نہیں دوں گا اور اس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی کتاب پہ کیسے وہ عمل کرنے والے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں، اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ وہ جیل میں ہی تھے اور ان کو زہر کا پیالہ دیا گیا پینے کے لیے، تو انہوں نے خود جو ہے نہیں پیا اس کو، اور انہوں نے کہا پھر کہتے ہیں زبردستی کسی نے ان کو معلوم تھا کہ یہ زہر ہے، ان کو معلوم تھا یہ زہر ہے، تو انہوں نے کہا میں خود پی کے جو ہے وہ اس کو گناہگار نہیں کرنا چاہتا جو مجھے پلا رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں زبردستی کسی نے ان کو وہ زہر کا پیالہ پلایا، اور پھر وہ جو تھے اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے، اور انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وصیت کر دی تھی کہ دیکھو اب مجھے پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو تم مجھے اس قبرستان میں دفن نہیں کرنا جو بغداد کا بڑا قبرستان ہے، تم مجھے وہاں دفن کرنا جہاں جو اس سے الگ ایریا ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے یہ زمین زبردستی قبضہ کری تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے اپنی موت کے بعد کی بھی زندگی کا اتنا خیال کیا کہ ایسی جگہ میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، اور اس طرح زہر پینے کے بعد یہ جو علم کا آفتاب تھا اور علم کا مہتاب تھا، یہ جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور دنیا جو ہے وہ اس کے نور سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا نور بجھ گیا، اور اپنے پیچھے وہ ایسے ستارے چھوڑ گیا کہ جو ہے آج تک دنیا کو جگمگا رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ،
کہتے ہیں کہ ان کی پھر نماز جنازہ پڑھی گئی تو بے تحاشا لوگ آئے، اور ایک اندازہ ہے کہ 50,000 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ان کی۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور انہوں نے جو کام امت کے لیے کیے ہیں اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول کر لیا ہے، اور ان کا نام نامی جو ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ امام ابو حنیفہ 699 عیسوی میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وہ 150 ہجری میں 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کا سلجوقی خاندان جب آیا تو اس نے جو ہے وہاں پہ ان کا مقبرہ بنوایا، اور اس کی انہی کے برابر میں جو ہے ایک مدرسہ بنوایا اور ایک مسجد بنوائی۔ یہ راہ میں آج بھی موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ امام شافعی جو ہیں وہ ایک مرتبہ گئے، اور انہوں نے جب نماز وہاں پڑھی ہے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی۔ انہوں نے جو ہے زور سے آمین بھی نہیں کہی، اور انہوں نے جو ہے فجر کی نماز میں امام شافعی کا طریقہ تھا کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے قنوت نازلہ بھی نہیں پڑھی، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ تھا کہ ابتلا اور مصائب کے وقت صرف پڑھنی چاہیے قنوت نازلہ، اور اسی طرح کی تمام چیزیں جو ان کے ذرا سی مختلف تھیں وہ انہوں نے نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ ان کے ادب و احترام کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں، اور سبحان اللہ ان کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں، اور ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی جو ہے ہم بھی حنفی فقہ کے ماننے والے ہیں، اور حنفی فقہ جو ہے وہ اتنی مقبول و معروف ہے، اور اصل میں امام شافعی کی بات بتانے کا مجھے مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جو شافعی فقہ کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں تو ہم حنفی فقہ کو پھر برا کہتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام شافعی نے خود ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی، تو اس لیے ہمارا بھی یہی رویہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام اماموں کو جو ہے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان تمام محنتوں کو جو ہے اس کو جو ہے وہ سب میں آپس میں میل محبت ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح ایک درخت کی مختلف سائز کی شاخیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی مختلف شاخیں ہیں، اور یہ تمام جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اقوال جو ہیں یہ بہت ہی عمدہ ہے، یہ ہم ان کی زندگی سے بلکہ کہنا چاہیے یہ وہ سبق ہیں جو ہمارے لیے ہیں، اور ہمیں وہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے نا۔ آج کل بڑا علم کا دورہ ہے لیکن عمل پہ کوئی اتنا تردد نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا جسم بغیر روح کے، جب تک علم باہما وجود عمل سے متفق نہ ہوگا کافی نہ ہوگا اور نہ مخلصانہ ہوگا۔ مصائب گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے ہمارے کون سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے یہ ہی سوچنا چاہیے کہ ہر انسان کو جب تکلیف آتی ہے تو اس کی اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مصائب گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، گناہ گار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصیبتوں کے نزول کے وقت واہ ویلا کرے۔ واہ ویلا کا مطلب ہوتا ہے شور مچائے، روئے دھوئے، شکوہ شکایت کرے۔ تعلقات دنیا کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے۔ کیا زبردست بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہماری زندگیوں میں آ گئی ہیں، اور ضروری چیزیں جو ہیں وہ ان کی بھی تعداد ہم نے بہت زیادہ بڑھا لی ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ جس کو علم کے نے معاصی اور فواحش سے باز نہ رکھا، اس سے زیادہ زیاں کار یعنی خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا کون ہوگا۔
حصول علم کے لیے دل جمعی درکار ہے اور دل جمعی معلومات کے بڑھانے سے ہوتی ہے، معلومات کے بڑھانے سے اور گھٹانے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی ضروری معلومات رکھنی چاہیے ہمارے پاس نا۔ یہ یوٹیوب اور پتہ نہیں کس کس ٹیوبوں سے اور واٹس ایپ سے غیر ضروری علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پاس آ گیا ہے، تو یہ کہ ہمیں جو ریئل علم ہے اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونا چاہیے اور غیر ضروری علم سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ امام صاحب کا پیغام تھا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے راستے پہ چلنے والا بنائے، ہماری اولادوں کو ایسا بنائے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی ہم میں کوئی ایسا امام پیدا کرے جو آج کے فقہ مسائل جو ہے نئے نئے جو ہو رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، اور ان کو حل کرنے والا ہو۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام یہ آخری عشرہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف۔ جی السلام علیکم، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں، غلطی سے میوٹ ہو گئی نادرہ باجی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ کہاں پر ہو، کہاں سے پھر دعا میں ہو گئی؟ جی ہاں کہاں جی ہاں۔ پر؟ اچھا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ امام صاحب کے طریقے کو فالو کرنے والا بنائے، اور ہماری اولادوں میں ایسے اولاد پیدا کرے کہ جو عالم بھی ہو اور فقیہ بھی ہو۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں